جب بھی ٹیکس کا ذکر آتا ہے تو فوراً ذہن میں ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک اضافی خرچہ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی روایتی سوچ کو بدلنے والے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مالیاتی ذمہ داریاں آخر کس طرح ایک بوجھ کے بجائے ہماری اپنی ایک مضبوط حفاظتی ڈھال بن سکتی ہیں۔ چلیے اس دلچسپ حقائق پر مبنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک عام سا سوال جو اکثر ذہنوں میں ابھرتا ہے، کیا ٹیکس کی ادائیگی کا مطلب صرف اور صرف اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو دے دینا ہے؟ بالکل نہیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹیکس کمپلائنس کا اصل مقصد تو اپنی محنت کی کمائی کے گرد ایک مضبوط قانونی ڈھال بنانا ہے۔ یہ اپنی مالی ساخت کو قانون کی نظر میں معتبر اور بالکل محفوظ بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حصہ پہلا، ٹیکس، بوجھ یا تحفظ۔ تو اصل میں ٹیکس کی ادائیگی کی تعریف ہے کیا؟ اگر ان ٹیکس کے معاملات کو نظر انداز کر دیا جائے تو مستقبل میں کئی مالی اور قانونی خطرات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہے کوئی تنخواہ دار ملازم ہو، ایک نیا ابھرتا ہوا فری لانسر ہو یا پھر کسی بڑی کمپنی کا مالک، یہ صرف نقد رقم حوالے کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی آمدنی، روزمرہ کے اخراجات، اثاثہ جات اور بینک کی تمام ٹرانزیکشنز کو قانون کے مطابق دستاویزی شکل دینے کا عمل ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو یہ معاشرے میں اپنے مالی وجود کو قانونی طور پر درست ثابت کرنے کا نام ہے۔ حصہ دوسرا، فائلر بمقابلہ نان فائلر۔ اب اگر ہم ان لوگوں کی عملی حقیقتوں کا موازنہ کریں جو اپنی دولت کا پراپر ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کا جو اس نظام سے باہر رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک فائلر کو بینکنگ کے معاملات، پراپرٹی کی خرید و فروخت، گاڑی کی رجسٹریشن اور یہاں تک کہ ویزا کے حصول میں بے پناہ آسانیاں ملتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ نان فائلر ہیں انہیں اضافی ٹیکس کٹوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں ایف بی آر کے نوٹسز، بھاری جرمانے اور مختلف کاروباری رکاوٹیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ موازنہ خود بتاتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہنا کس قدر فائدہ مند ہے۔ حصہ تیسرا، ٹیکس کی 4 عام غلطیاں۔ اب ذرا ان غلطیوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر اس جائزے میں کیا گیا ہے۔ پہلی اور سب سے خطرناک غلطی مقررہ وقت پر انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنا ہے۔ مقررہ تاریخوں کو نظر انداز کرنا فوری طور پر نان کمپلائنس کو متحرک کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انتہائی ضروری قانونی کام کو کل پر ٹال دیا جائے۔ وقت پر ریٹرن جمع کروانا ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوسری بڑی غلطی ہماری روزمرہ کی بینکنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ بینک اکاؤنٹس میں رقم مسلسل آتی اور جاتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی واضح قانونی ریکارڈ یا ذریعہ موجود نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہر وہ ٹرانزیکشن جس کا کوئی دستاویزی ثبوت یا پیپر ٹریل نہ ہو، وہ آگے چل کر متعلقہ اداروں کی جانب سے ایک بڑا سوالیہ نشان بن سکتی ہے۔ تیسری عام غلطی جو عمومی طور پر کاروباری حضرات اور فری لانسرز کرتے ہیں وہ اپنی ذاتی اور کاروباری آمدنی کو آپس میں ملا دینا ہے۔ جب ذاتی اخراجات اور کاروباری آمدنی کو ایک ہی کھاتے میں چلایا جاتا ہے تو اس سے شدید الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اس الجھن کے نتیجے میں حساب کتاب رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ٹیکس کے معاملات میں پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ دونوں کو ہمیشہ الگ الگ رکھنا ہی دانشمندی ہے۔ اور چوتھی سب سے بڑی غلطی یہ وہ عادت ہے جہاں لوگ صرف اس وقت جاگتے ہیں جب ایف بی آر کا نوٹس ٹھیک ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ نوٹس آنے کے بعد پریشان ہونا ایک ایسا بحران ہے جس سے پہلے سے ہی درست ریکارڈ رکھ کر بآسانی بچا جا سکتا تھا۔ مسائل کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے سے تیاری کرنا اور اپنے مالی معاملات کو شفاف رکھنا ہی سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ حصہ چوتھا، ضروری مالیاتی ریکارڈ۔ تو اب تک ہم نے مسائل اور غلطیوں کی بات کی، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ مالیاتی تحفظ کے لیے کون سی بنیادی ٹول کٹ درکار ہوتی ہے؟ بظاہر ریکارڈ رکھنا ایک تھکا دینے والا کام لگتا ہے، لیکن اگر اسے ایک چیک لسٹ کے مطابق منظم کیا جائے تو یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ قومی شناختی کارڈ، NTN، سالانہ بینک سٹیٹمنٹس، سیلری سرٹیفکیٹس، کاروبار یا پراپرٹی کے کاغذات اور یوٹیلیٹی بلز۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں محفوظ رکھ کر ٹیکس کے ان پیچیدہ معاملات کو بہت آسان بنایا جا سکتا ہے۔ حصہ پانچواں، پروفیشنل ٹیکس پلاننگ۔ ایف بی آر کے قانون کے تحت ہر فرد کا معاملہ اس کی آمدنی اور کاروبار کی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد ہوتا ہے، اور یہیں سے پروفیشنل ٹیکس پلاننگ کا تصور سامنے آتا ہے۔
یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ٹیکس پلاننگ کا مطلب آمدنی کو چھپانا یا ٹیکس چوری کرنا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ درست ٹیکس پلاننگ کا مطلب ہے اپنی مالیات کو ان قانونی رعایتوں اور کٹوتیوں کے ساتھ منظم کرنا جس کی قانون خود اجازت دیتا ہے۔ یہ دولت کو محفوظ کرنے کا ایک بالکل جائز اور قانونی طریقہ ہے۔ حصہ چھٹا، لیگل برج کا حل۔ ان تمام پیچیدہ قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مستند اور پروفیشنل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں پر لیگل برج LLP کا کردار شروع ہوتا ہے۔ چاہے معاملہ ٹیکس رجسٹریشن اور نیا NTN بنانے کا ہو، انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا ہو، پریشان کن FBR نوٹسز کو قانونی طریقے سے ہینڈل کرنا ہو، یا پھر کمپنیز کے لیے کارپوریٹ کمپلائنس کو یقینی بنانا ہو، یہ ادارہ سبھی کو مکمل ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ ترین پروفیشنل گائیڈنس دیتا ہے۔ ان پیچیدہ ٹیکس قوانین میں اکیلے الجھنے کے بجائے ماہرین کی مدد لینا ہی سب سے بہترین قدم ہے۔ اپنے مالی مستقبل کو قانون کے مطابق محفوظ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیگل برج کی ویب سائٹ legalbridge.pk یا ان کے واٹس ایپ نمبر +92 321 427 7856 پر رابطہ کر کے یہ پروفیشنل رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک بہت گہرے سوال پر ہوتا ہے۔ کیا آج کی غفلت کل کا قانونی جرمانہ بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی موجودہ مالیاتی اور ٹیکس کی عادتوں پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وقتی طور پر ٹیکس سے بچنا یا ریکارڈ نہ رکھنا ایک معمولی سی لاپرواہی لگ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے طویل المدتی نقصانات بہت بڑے ہو سکتے ہیں۔ امید ہے اس جائزے نے ان تمام پیچیدہ معاملات کو آسان الفاظ میں سمجھنے میں بے حد مدد کی ہوگی۔